السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دو اسباق میں ہم نے 7 حروف پڑھ لیے تھے، الف سے لے کر خا تک۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم مزید 4 حروف پڑھیں گے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، میرے بات پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا پہلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے دال۔ دال دال، پھر سے پڑھیں، دال۔ دال کی بناوٹ یہ ہے کہ یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے درمیان میں ایک خم آتا ہے، یعنی جس کو کرو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کروی شکل ہوتی ہے، کرو والی شکل ہوتی ہے، خم والی شکل ہوتی ہے۔ اوپر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے تک آتا ہے، لیکن اس کے درمیان میں ایک خم یعنی کرو ہوتا ہے۔ یہ دال کی بناوٹ ہے۔ دال کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ دال کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اور اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے پیچھے کا مسوڑا استعمال ہوتا ہے۔ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ، یہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے، اور یہ اوپر کے جو سامنے والے 2 دانت ہیں ان کے پیچھے کا مسوڑا، وہاں جا کر جب ملتا ہے زبان کا یہ حصہ، تو جب وہاں سے دال ادا ہوتا ہے۔ دال۔ دال بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے جہاں سے ہم نے تا کو ادا کیا تھا۔ دال اور تا، ان دونوں کو ادا کرنے کی جگہ ایک ہی ہے کہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ، یہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے، اور یہ زبان کی نوک کا جو اوپر والا حصہ ہے، یہ اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے پیچھے کے مسوڑے سے جا کر جب لگے گا تو پھر وہاں سے دال ادا ہوگا۔ دال دال۔ دوسرا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ذال۔ ذال ذال، پھر سے پڑھیں، ذال۔ ذال کی بناوٹ بھی دال ہی کی طرح ہے، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دال اور ذال، ان دونوں کی بناوٹ ایک جیسی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ذال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ذال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، جبکہ دال کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اور ذال اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ذال کو منہ کے کس حصے سے ادا کیا جائے گا؟ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ، اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے کنارے۔ زبان کی نوک کا یہ والا حصہ جو ہے، یہ اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے کناروں سے جب ملے گا تو وہاں سے ذال ادا ہوگا۔ ذال ذال ذال، زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ، یہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے، یہ جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے کناروں سے جا کر ملے گا، ان پر رکھا جائے گا زبان کی نوک کا یہ حصہ، تو وہاں سے ذال ادا ہوگا۔ ذال ذال۔ اور اس چیز کا خیال رہے کہ ذال کو ادا کرتے ہوئے آپ نے اسے نرمی سے ادا کرنا ہے، سختی سے ادا نہیں کرنا۔ جیسے ہم سا کو جب ادا کر رہے تھے تو اس وقت بھی ہم نے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا تھا، بالکل اسی طرح ذال کو بھی جب ادا کیا جائے گا تو اسے نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ ذال ذال ایسے کر کے ادا کرنا غلط ہوگا، ذال کو نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ ذال ذال ذال۔ اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے را۔ را را را۔ را کی بناوٹ یہ اوپر سے ایک سیدھی لائن ہے، پھر اس کے درمیان میں بھی ایک خم یعنی کرو ہے، پھر یہ نیچے کی طرف آتا ہے، لیکن اس کا خم دال اور ذال کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کا جو کرو ہے وہ دال اور ذال کے مقابلے میں کم ہے۔ جسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دال ہے، اس کا جو کرو ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ جو را ہے اس کا جو کرو ہے وہ دال کے مقابلے میں
کم ہے، اور اسی طرح ذال کے مقابلے میں کم ہے۔ را کی جو لائنز ہیں، اوپر سے جو لائن آ رہی ہے وہ سیدھی ہے دال کے مقابلے میں، تو یہ را کی بناوٹ ہے کہ یہ اوپر سے ایک سیدھی لائن آئے گی، پھر کرو ہے، اور پھر وہاں سے نیچے کی طرف را۔ را کو ادا کیسے کیا جائے گا؟ را کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ، اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے کا اندرونی مسوڑا را۔ زبان کی نوک کا یہ حصہ، اوپر والے دو سامنے کے دانت ہیں ان کے پیچھے کا جو مسوڑا ہے، وہاں جا کر جب زبان کا یہ حصہ ملے گا وہاں سے را ادا ہوگا، را 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 را۔ زبان کی نوک کا یہ اوپر والا حصہ اوپر کے سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے پیچھے کے مسوڑے سے جا کر ملے گا، وہاں سے را ادا ہوگا۔ اگلا جو حرف ہے وہ ہے زا۔ زا، پھر سے پڑھیں، زا زا۔ زا کی جو بناوٹ ہے وہ بھی را ہی کی طرح ہے، فرق صرف ایک نقطے کا ہے۔ زا کے اوپر ایک نقطہ ہے، جبکہ را کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس پر کسی قسم کا کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہے، اور زا اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ زا کو کیسے ادا کیا جائے گا اور اس کے لیے منہ کے کون سے حصے استعمال ہوں گے؟ اس کے لیے ہے زبان کا اوپر والا حصہ، زبان کی نوک جو بالکل زبان کا آخری حصہ ہے، وہ زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے دو دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ، زا، یعنی زبان کی نوک وہ جا کر اوپر کے جو اگلے دو دانت ہیں ان کے ساتھ بالکل ملنی نہیں چاہیے، بلکہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہنا چاہیے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے جو اگلے دو دانت ہیں ان کا جو اندرونی حصہ ہے اندر کی طرف والا، ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہنا چاہیے۔ زبان کی نوک جا کر اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے سے ملنی نہیں چاہیے، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہنا چاہیے، وہاں سے زا ادا ہوگا، زا۔ اور ایک اور چیز جس کا خیال رہے کہ زا کو ادا کرتے ہوئے آواز میں سختی ہونی چاہیے، زا زا۔ جب ہم ذال کو ادا کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذال کو ادا کرتے ہوئے آواز میں نرمی ہونی چاہیے، ذال ذال، جبکہ اس کے مقابلے میں جب زا کو ادا کیا جائے گا تو آواز میں سختی ہونی چاہیے، زا زا، ورنہ ذال اور زا دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، دونوں کی ادائیگی اور سننے میں دونوں ایک جیسے لگیں گے۔ تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے ذال جو ہے اس کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، ذال اس کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، جبکہ زا جو ہے اس کو سختی سے ادا کیا جائے گا۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے 4 حروف پڑھے۔ سب سے پہلے دال، ذال، را، زا۔ پھر ان حروف کو منہ کے کس حصے سے ادا کیا جائے گا اس کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے دال، کہ دال ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے کے مسوڑے سے جا کر جب ملے گا تو وہاں سے دال ادا کیا جائے گا، تا کی طرح، جیسے ہم تا کو ادا کر رہے تھے اسی طرح ہمیں دال کو بھی ادا کرنا ہے۔ پھر ذال کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کناروں سے جا کر جب ملے گا تو وہاں سے ذال ادا ہوگا، ذال۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ذال کو ادا کرتے ہوئے آواز میں نرمی ہونی چاہیے، ذال ذال۔ اگلا حرف را۔ را کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے کے اندرونی مسوڑے سے جب ملے گا تو وہاں سے را ادا ہوگا، را، یعنی زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ، زبان کا یہ حصہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے کا اندرونی مسوڑا، وہاں پر جا کر ملے گا جب زبان کا یہ حصہ تو جب وہاں سے را ادا ہوگا۔ پھر زا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبان کا اوپر والا حصہ، یعنی زبان کی جو بالکل نوک ہے، زبان کا وہ حصہ اور زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے دو دانتوں کے اندرونی حصے
کہ درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ زبان کی نوک اوپر کے جو اگلے 2 دانت ہیں ان کے اندرونی حصے سے جا کر ملے، بلکہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہنا چاہیے، تو وہاں سے پھر زا ادا ہوگا. اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ زا کی ادائیگی کے وقت آواز میں سختی ہونی چاہیے. جب بھی زا کو ادا کیا جائے تو آواز میں سختی ہونی چاہیے. یہی فرق ہے ذال اور زا کی ادائیگی میں، کہ ذال جب ادا کیا جائے گا تو آواز میں نرمی ہوگی، جبکہ زا جب ادا کیا جائے گا تو آواز میں سختی ہوگی. تو آج کے اس سبق میں ہم نے 4 حروف پڑھے: دال، ذال، را، زا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید حروف بھی پڑھیں گے.